ایک شخص کی بیوی انتقال کر گئی. فالج میں مبتلا وہ شخص 8 دن تک چارپائی پہ تڑپتا رہا. کچھ دن تو رسم ادا کرنے والے رشتوں کا تقدس بھول گئے, اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے حق بھول گئے. تو اس کی جوان بیٹی نے اپنے باپ کو چارپائی پہ تڑپتا دیکھا, بہن بھائیوں کے پیٹ میں بھوک ناچتی دیکھی. اس نے دلہن کی طرح خود کو سنوارا اور بر لبے سڑک لے گئی. کسی بد ہوس کی نظروں کا شکار بن کے جب وہ اس کے عوض چند ٹگے لوں گی اور بہن بھائیوں کے پیٹ کی آگ بجھاؤں گی اور اپنے باپ کی دوائی کا انتظام کرتی ہوں. سارا دن سڑک کے کنارے بیٹھ کر جب شام ڈلنے لگی تو گھر لوٹ آئی. باپ نے پہلی نظر دے کے پوچھا, بیٹی کہاں گئی تھی صبح سے؟ کہا ابا اپنی عزت کو نیلام کرنے گئی تھی. یہ بات کہی تو بیٹی کی ہچکیاں بند گئیں. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا ابا جی بتاؤ کیا آپ کی بیٹی جوان نہیں؟ بیٹا تو جوان ہے. کہا ابا کیا میں خوبصورت نہیں؟ بیٹا تو خوبصورت بھی ہے. کہا سارا دن کئی نوجوان میرے قریب سے گزر گئے, مجھے دعوت گناہ دینا تو درکنار, میری طرف آنکھ اٹھا کے بھی کسی نے نہیں دیکھا. جب یہ بات کہی تو باپ کی آنکھیں برس پڑیں. کہا بیٹی قیامت آ جاتی تیری طرف آنکھ کوئی نہ اٹھاتا. ابا وجہ؟ فرمایا بیٹی ساری زندگی تیرے باپ نے لوگوں کے گھروں کی حفاظت کی ہے, اب میرے گھر کی حفاظت میرے اللہ کی ذمہ داری ہے. اگر میں اپنے گھر کو کسی کی نظر سے محفوظ کرنا چاہتا ہوں تو کسی کے گھر کو اپنی نظر سے محفوظ کر لوں. وہ کسی دانشور نے لکھا تھا, کسی کے گھر میں جاؤ تو اندھے بن کر, نکلو تو گونگے بن کر. ان کے گھر کی عزت پامال نہ کرو, ان کے گھر کی باتوں کا میدانوں میں تبصرہ نہ کرو. آج تم کسی کے گھر کو اپنی نظر سے محفوظ کر لو, صاحب کل جاؤ ہمارے گھر کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے. میرے محبوب نے فرمایا تھا, من زنا زنیا ولو بہی تانی فی دارہ ہی, جو زنا کرتا ہے وہ زنا اس کے گھر مہمان بن کے آئے گا. اس کی بیٹی کے پاس آ جائے, بہن کے پاس آ جائے, اس کی ماں یا بیوی کے پاس آ جائے. آئیے حسن معاشرہ کے لیے اپنے کردار کو پیش کریں, اپنی زبان, اپنی نظر, اپنی سوچ کو پاک کر لیں, پھر کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کی سرخروئی نصیب ہوگی. اللہ ہمیں عمل کی راہیں عطا فرمائے.